الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احد کی جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت جو آپ نے اپنے صحابی حضرت سعد کی دعا کی قبولیت کے لیے کی تھی، اس کا واقعے کا یوں ذکر ملتا ہے۔ عائشہ بنت سعد نے اپنے والد حضرت سعد سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو میں ایک طرف ہو گیا، تو میں نے کہا ان کو خود سے ہٹا دوں گا، یا تو میں خود نجات پا جاؤں گا اور یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سرخ چہرے والے شخص کو قریب تھا، اچانک دیکھا ایک سرخ چہرے والے شخص کو، کہتے ہیں قریب تھا کہ مشرکین ان پر غالب ہو جائیں، تو اس شخص نے اپنا ہاتھ کنکریوں سے بھر کر ان کو مارا، تو اچانک میرے اور اس شخص کے درمیان مقداد آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا، مقداد سے پوچھنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے سعد کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر کہا کہ تجھے بلا رہے تھے۔ تو میں کھڑا ہوا اور مجھے ایسا لگا گویا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی، پہلے زخمی حالت میں یہ تکلیف تھی، کہتے ہیں اس کے بعد میں ایک دم اس آواز کو سن کے کھڑا ہوا اور مجھے لگا جیسے کوئی تکلیف نہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، تو میں تیر مارنے لگا اور میں کہتا اے اللہ تیرا تیر ہے، تو اس کو اپنے دشمن کو مار دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ تو سعد کی دعا قبول کر لے، اے اللہ سعد کے نشانے کو درست کر دے، اے سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں۔ بس میں نے جو تیر بھی چلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ فرماتے تھے اے اللہ اس کے نشانے کو درست کر دے اور اس کی دعا کو قبول کر لے۔ حتیٰ کہ جب میں اپنے ترکش کے تیر چلا کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر پھیلا دیے اور مجھے ایک بغیر پیکان اور بغیر پر کے تیر دیا، اور نہ جس کا سرا تھا کوئی اچھی، نہ پیچھے سے صحیح طرح اس کی بناوٹ تھی۔ کہتے ہیں وہ تیر دیا اور وہ تیر جو تھا دوسرے تیروں سے زیادہ تیز نکلا۔ علامہ ظہری نے لکھا ہے کہ اس دن سعد نے 1000 تیر چلائے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں یوں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور حضرت سعد کے تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، برابر تیر چلاتے جاؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن اپنے ترکش سے تیر نکال کر میرے لیے بکھیر دیے اور آپ نے فرمایا تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر حملے کو کس طرح ناکام بنایا، اس بارے میں یوں ذکر ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس چٹان پر قیام فرما تھے، اچانک قریش کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اوپر دیکھ کر دعا کی کہ اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونا اللہم لا قوت لنا الا بک، اے اللہ ان کے لیے جائز نہیں
کہ وہ ہم پر غالب آئیں۔ اے اللہ، ہماری طاقت و قوت نہیں ہے مگر صرف تیرے ہی ذریعے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو جبکہ یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم مومن ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درے میں پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے چند مہاجرین کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے پسپا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کی فکر کرنے کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلحہ کا تھا، پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو، مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا، حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز نہ چل سکتا تھا، تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ کا نچلا ربائی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ اس سے آپ کی مراد طلحہ تھی اور ان کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہ مجھے دیکھو، فرمایا کہ طلحہ کو جا کے دیکھو ان کا کیا حال ہے، ان کی خاطر ان کی وہ دیکھو، ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زیاد بن سکن سے محبت و شفقت کا سلوک اور ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس بارے میں ذکر ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسہ، کون شخص ہے جو ہمارے لیے خود کو بیچ دے؟ تو زیاد بن سکن 5 انصاری صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمار بن یزید بن سکن تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داد شجاعت دیتے دیتے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے آخری زیاد یا عمارہ تھے۔ یہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کئی زخم لگے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکیل دیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد بن سکن کو میرے قریب کرو، تو صحابہ کرام نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ آپ نے اپنا قدم مبارک ان کا تکیہ بنا دیا، اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ مبارک پر تھا، اور ان کے جسم پر 14 زخم آئے تھے۔ یہ واقعات بعض پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بعض میں کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چند نئے فکرے ہوتے ہیں، کچھ اور انداز ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احد سے مدینہ واپسی۔ اس روایات میں مذکور ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تکفین و تدفین کے بعد
مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ مغرب کی نماز مدینہ میں ادا کی گئی۔ چنانچہ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ میدان احد سے مدینہ واپسی ہوئی تو نماز سے مغرب کا وقت ہونے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر سے تشریف لے گئے۔ نماز عشاء کا وقت ہونے پر حضرت بلال نے پھر اذان کہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، آرام فرما رہے تھے، نیند لے رہے تھے، تشریف نہیں لا سکے اس اذان کے بعد جو وقت تھا نماز کا اس پہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ یہ نہیں کہ واپس آ کے نماز پڑھا دی، بلکہ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اب پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ نماز کی جگہ سے گھر تک اصحاب رسول صفیں بنائے کھڑے تھے، ان کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی گھر کو چلے گئے۔ اب کی بار کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہلے مغرب کی نماز پہ آئے تھے تو سہارے تھے، آئے تھے، پھر آرام فرمایا، عشاء کی نماز لیٹ پڑی اور واپسی پھر سہارے کی نہ آتے نہ جاتے، سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس دوران میں کچھ عورتوں کو حضرت حمزہ کے لیے آہو بکا کرتے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے روک دیا، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ذکر بھی ہو چکا ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جانے پر سوائے پہرے داروں کے تمام مرد و خواتین، آپ کے گھر تشریف لے جانے پر سوائے پہرے داروں کے تمام مرد و خواتین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، صرف جو ڈیوٹی پہ موجود تھے وہ وہاں رہے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یوں لکھتے ہیں کہ سارے انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی کہ سارے کام ہوئے، یہ نہیں کہ زخمی تھے تو فوری طور پہ آ گئے، بلکہ تمام کام جو تھے سر انجام دیے۔ مدینہ کی عورتوں کا صبر اور رضا کا نمونہ، اس بارے میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں عورتوں کی، بعض اور مثالیں ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش کے جذبات کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد مدینہ لوٹے تو آپ کو حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی حضرت حمنہ بنت جہش ملیں۔ لوگوں نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگوں نے انہیں ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی۔ اس پر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر ان لوگوں نے ان کے خامد حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس پر وہ رونے لگیں اور بے چین ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے خامد کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حمنہ بنت جہش کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم کرے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا تمہارے خامد بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہنے لگیں کہ ہائے افسوس۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو خامد سے ایسا تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں۔ ایک خطاب میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی اس واقعے کا اپنے انداز میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا واقعہ، ہاں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا واقعہ اور ان کی شہادت پر ان کی بیوی کے جو جذبات تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ صحابیات جن کے اقربا کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی، ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں خبر دیتے کہ صدمہ یکلخت دل کو مغلوب نہ کر لے۔ یعنی ان شہداء کی تعداد جن کے قریبی رشتہ دار تھے اگر ایک سے زیادہ ہوتی تو یہ نہیں کہ ساروں کے بارے میں ایک دم بتا دیا، بلکہ آہستہ آہستہ بتاتے تھے، پہلے ایک کے بارے میں بتایا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرا کا، اس لیے کہ زیادہ صدمہ نہ پہنچے۔
چنانچہ جس وقت حضور کی خدمت میں حضرت عبداللہ کی بہن حمنہ بنت جاش حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، تو صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ثواب کی؟ آپ نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ کی۔ تب حضرت حمنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر لہ و رحمہ ہنیئا لہ الشہادہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمنہ، صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ اس نے عرض کی کہ یہ کس کے ثواب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عبداللہ کی۔ اس پر حمنہ نے پھر یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، غفر لہ و رحمہ ہنیئا لہ الشہادہ۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حمنہ، صبر کر اور خدا سے ثواب کی امید رکھ۔ انہوں نے عرض کیا، حضور، یہ کس کے لیے؟ فرمایا، مصعب بن عمیر کے لیے۔ اس پر حمنہ نے کہا، ہائے افسوس! یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی شوہر کا بیوی پر بڑا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس سے پوچھا، ان سے پوچھا گیا حضرت حمنہ سے کہ تو نے ایسا کلمہ کیوں کہا، صرف خامد کے لیے کہا؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی تھی، جس سے میں پریشان ہو گئی، اور پریشانی کی حالت میں یہ کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کی اولاد کے لیے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، ان کے سرپرست اور بزرگ ان پر شفقت اور مہربانی کریں اور ان کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں۔ حضرت ہند، جن کا ذکر گزشتہ کسی خطبے میں کر چکا ہوں، ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بارے میں یوں ذکر ملتا ہے، ان کے خاوند، بھائی اور بیٹی کی شہادت کا جب انہیں پتہ چلا، تینوں بھی شہید ہو گئے تھے، جیسا کہ ذکر ہوا تھا پہلے بھی۔ تو یہ تینوں کو پہلے مدینہ لانے کے لیے لے کر آئی تھیں، لیکن پھر واپس لے گئیں، اور اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ احد کے یہ شہداء احد میں ہی دفن ہوں۔ یہاں تک تو پہلے بھی میں بچا چکا ہوں۔ حضرت عائشہ جو احد کی خبر لینے کے لیے نکلی تھیں، انہوں نے حضرت ہند سے جو احد سے آ رہی تھیں خیر معلوم کی، تو اس پر حضرت ہند نے جواب دیا اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ خطبے میں ذکر کر چکا ہوں۔ مزید اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت ہند نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت ہند نے یہ آیت پڑھی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یعنی اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غیظ سمیت اس طرح لوٹا دیا کہ وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے حق میں قتال میں کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوی اور کامل غلبے والا ہے۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ اونٹنی پر کون کون ہے؟ تب حضرت ہند نے بتایا کہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا خلاد ہے، اور میرے شوہر عمر بن جموح ہیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ تمہیں انہیں کہاں لے جاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ انہیں مدینہ میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو ہانکنے لگیں تو اونٹ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اس پر وزن زیادہ ہے۔ اس پر حضرت ہند کہنے لگیں کہ یہ تو 2 اونٹوں جتنا وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن اس وقت یہ اس کے بالکل الٹ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اونٹ کو ڈانٹا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے اس کا رخ مدینہ کی طرف کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھر جب انہوں نے اس کا رخ احد کی طرف پھیرا تو اونٹ جلدی جلدی چلنے لگا۔ پھر حضرت ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اونٹ معمور کیا گیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کام پر لگایا گیا تھا کہ یہ مدینہ کی طرف نہ جائے بلکہ احد کی طرف ہی رہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارے شوہر نے جنگ پر جانے سے پہلے کچھ کہا تھا؟ کہنے لگیں جب عمر احد کی جانب روانہ ہونے لگے تھے تو انہوں نے قبلہ رخ ہو کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف شرمندہ کر کے نہ لوٹانا اور مجھے شہادت نصیب کرنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چل رہا تھا۔ فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم میں سے بعض ایسے نیکوکار لوگ ہیں کہ اگر وہ خدا کی قسم کھا کر کوئی بات کریں تو خدا تعالیٰ ان کی وہ بات ضرور پوری کرتا ہے، اور عمر بن جموح بھی ان میں سے ایک ہیں۔ پھر آپ نے عمر بن جموح کی بیوی کو فرمایا اے ہند، جس وقت سے تیرا بھائی شہید ہوا ہے اس وقت سے فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اسے کہاں دفن کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کی تدفین تک وہیں رکے رہے۔ پھر فرمایا اے ہند، عمر بن جموح تیرا بیٹا خلاد اور تیرا بھائی عبداللہ جنت میں وہاں دوست ہیں۔ اس پر ہند نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی رفاقت میں پہنچا دے۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کا خاوند بھائی اور باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اور وہ سب شہید ہو گئے تھے۔ جب ان کی تعزیت اس عورت سے کی گئی تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ام فلاں، آپ ٹھیک ہیں اور الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ تو پسند کرتی ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے دکھاؤ، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دکھایا گیا۔ جب اس نے آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہر مصیبت آپ کے بعد معمولی ہے۔ ایک اور روایت میں اس عورت کے بیٹے کے شہید ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب اہل مدینہ بہت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چیخ و پکار مچ گئی تھی، تو ایک انصاری خاتون پریشان ہو کر گھر سے نکلی۔ اس نے آگے اپنے بھائی، بیٹے اور شوہر کی لاش دیکھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ پہلے اس نے کس کو دیکھا تھا، مگر جب وہ آخری کے پاس سے گزری تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا بھائی، تیرا شوہر اور تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ آگے ہیں۔ وہ عورت چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس عورت کا نام سمیرہ بنت قیس تھا جو نعمان بن عبد عمر کی والدہ تھیں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک موقع پر اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس بہادری کی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں۔ دنیاوی لوگوں میں تو کروڑوں لوگوں اور سینکڑوں ملکوں میں سے ایک آدھ مثال ایسی مل سکے گی، مگر صحابہ میں چند ہزار صحابہ میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوسروں میں مل جاتی ہیں لیکن کروڑوں میں سے ایک آدھ مثال، لیکن یہاں ہزاروں میں سینکڑوں مثالیں۔ کیسی اعلیٰ درجے کی یہ مثال ہے جو ایک عورت نے اسے تعلق رکھتی ہے۔ پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ اسے بیان کر چکا ہوں اور جو اس قابل ہے کہ ہر مجلس میں سنائی جائے اور اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے۔ بعض واقعات ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ بار بار سنائے جانے کے باوجود پرانے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی واقعہ اس عورت کا ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر مدینے میں یہ خبر سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ وہ مدینے کی دوسری عورتوں کے ساتھ گھبرا کر باہر نکلی اور جب پہلا سوار احد سے واپس آتے ہوئے اسے نظر آیا تو اس نے اس سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا خاوند مارا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سوال کیا ہے تو اور تم میرے خاوند کی خبر سنا رہے ہو۔
اس نے پھر کہا کہ تمہارا باپ بھی مارا گیا ہے؟ مگر اس عورت نے کہا میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں اور تم باپ کا حال بتا رہے ہو۔ اس سوار نے کہا کہ تمہارے دونوں بھائی بھی مارے گئے، مگر اس عورت نے پھر یہی کہا کہ تم میرے سوال کا جواب جلد دو، میں رشتہ داروں کے متعلق نہیں پوچھتی، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتی ہوں۔ اس صحابی کا دل چونکہ مطمئن تھا اور جانتا تھا کہ آپ بخیریت ہیں، اس لیے اس کے نزدیک اس عورت کے لیے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ اس کے متعلقین کے موت سے اسے آگاہ کیا جائے۔ مگر اس عورت کے نزدیک سب سے پیاری چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے اس نے جھڑک کر کہا کہ تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، خواہ کوئی مارا جائے۔ حضرت مسلم آپ فرماتے ہیں کہ اور ظاہر ہے کہ اس مثال کے سامنے اس بڑھیا کی مثال کی کوئی حقیقت نہیں جس کے متعلق خود نامہ نگار اعتراف کو اعتراف ہے۔ یعنی اس بڑھیا کا ذکر جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ ہے جرمنی دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی ایک بوڑھی عورت ہے جس کا بیٹا ایک جنگ میں مارا گیا تھا، اور اس نے ایک مصنوعی کہکہ لگا کر اس خبر پر رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ یہ خبر آئی تھی ان دنوں اخباروں میں، یہ دیکھو اس عورت نے کتنی بڑی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا بیٹا مارا گیا لیکن اس نے کوئی غم نہیں کیا اور بڑا کہکہ لگا کر اس کا صبر کا اظہار کیا، رد عمل کیا۔ اس کا ذکر آپ فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں یہ اظہار بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ گو اس عورت نے کہکہ تو لگایا لیکن یہ اظہار جو ہے بوجھ سے دبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور لیکن آپ دوسرے وقت بیان کرتے ہیں کہ وہ دل میں رو رہی تھی، یعنی وہ جرمن عورت دل میں تو رو رہی تھی لیکن ظاہری طور پر اس نے جرأت کا اظہار کیا کہ کوئی بات نہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مگر صحابیہ کا واقعہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ضبط کیا ہوا تھا اور دل میں رو رہی تھی اور ظاہر نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ یہ صحابیہ تو دل میں بھی خوش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن اس عورت کے دل پر صدمہ ضرور تھا، وہ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی وہ جرمن عورت کے دل میں تو بہت صدمہ تھا، مگر اس صحابیہ کے دل پر تو کوئی صدمہ بھی نہیں تھا۔ اور یہ ایسی شاندار مثال ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اور بتاؤ کہ اگر ایسے لوگوں کے متعلق یہ افنا فرمایا جاتا کہ منہم من قضا نحبا، تو دنیا میں اور کون سی قوم تھی جس کے متعلق یہ الفاظ کہے جاتے۔ حضرت مسلم عود کہتے ہیں کہ میں جب اس عورت کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میرا دل اس کے متعلق ادب اور احترام سے بھر جاتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مقدس عورت کے دامن کو چھوؤں اور پھر اپنے ہاتھ آنکھوں سے لگاؤں کہ اس نے میرے محبوب کے لیے اپنی محبت کی ایک بے مثل یادگار چھوڑی ہے۔ پھر اسی عشق و محبت کا ذکر بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ آپ نے اس طرح بیان فرمایا، دیکھو اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا، لوگ اسے یکے بعد دیگرے باپ بھائی اور خامد کی بہن وفات کی خبر دیتے چلے گئے، لیکن وہ جواب میں ہر دفعہ یہی کہتی چلی گئی کہ مجھے بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ غرض یہ بھی ایک عورت ہی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک دوسری جگہ آپ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ ذرا اس حالت کا نقشہ اپنے ذہنوں میں اب کھینچو، تم میں سے ہر ایک نے مرنے والے کو دیکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی قریبی مرتا ہے، کسی نے اپنی ماں کو، کسی نے باپ کو، کسی نے بھائی کو، بہن کو مرتے دیکھا ہوگا۔ ذرا وہ نظارہ تو یاد کرو کہ کس طرح اپنے عزیزوں کے ہاتھوں میں اور گھروں میں اچھے سے اچھے کھانے پکوا کر اور کھا کر علاج کروا کر اور خدمت کرا کر مرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اور کس طرح گھر میں قیامت برپا ہوتی ہے، اور مرنے والوں کو سوائے اپنی موت کے کسی دوسری چیز کا خیال تک بھی نہیں ہوتا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں ایسا عشق پیدا کر دیا تھا کہ انہیں آپ کے مقابلے میں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ تھی، مگر یہ عشق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے کی وجہ سے عشق نہیں تھا، بلکہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے یہ عشق تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عاشق تھے، اور چونکہ خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے پیار کرتے تھے۔
اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی دیکھ لو، ان کو دلوں میں بھی آپ کی ذات کے ساتھ کیا محبت اور کیا عشق تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ محبت تھی جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی تھی، مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے۔ اور یہی توحید تھی جس نے ان کو دنیا میں ہر جگہ غالب کر دیا تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں وہ نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے تھے اور نہ بہن بھائیوں کی اور نہ بیویوں کی اور خامدوں کی۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم فرما دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا۔ مگر آپ فرماتے ہیں، مسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ رہی، اور اب اگر ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تو محض دماغی ہے، دماغی طور پر ہم کہتے ہیں بڑا تعلق ہے، دماغ میں ضرور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، دل میں یہ نہیں ہے، دل کہیں اور طرف لگا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اگر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دلوں میں محبت کی تاریں ہلنے لگتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہے لیکن توحید کا جو اصل صورت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک سیرت نگار لکھتا ہے، بلا شبہ مدینہ کی مصیبت بڑی دردمند مصیبت تھی، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مصیبت کے وصول کرنے میں دور دراز کا فرق تھا۔ درمیان اپنی مصیبت کے وصول کرنے میں دور دراز کا فرق تھا۔ بڑی مصیبت تھی مدینہ میں، بڑی حالات خراب تھے، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے مکہ اور مدینہ کا، وہاں بھی مصیبت تھی تو ان کو بھی خطرہ رہتا تھا، مکے والوں کو بھی، لیکن بڑا دور دراز کا فرق تھا۔ اور فرق کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے اپنی بدر کی مصیبت کو کچھ کمزوری، اضطراب اور گھبراہٹ سے وصول کیا۔ مکے والوں نے کو جو شکست ملی بدر میں، اس کو کمزوری، اضطراب اور گھبراہٹ سے وصول کیا، اور مدینہ نے اپنی عہد کی مصیبت کو بے نظیر صبر و ایمان اور صبر و ثبات و شجاعت سے وصول کیا۔ اب عہد میں مسلمانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا، لیکن ان کا یہ نقصان بے نظیر صبر تھا اور ایمان تھا اور ثبات و شجاعت سے تھی، جس سے انہوں نے اس کو وصول کیا۔ مدینہ کی فوج کو عہد میں جو نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے مدینہ کے باشندوں میں سے کسی کو گھبراہٹ، اضطراب اور کمزوری کا کوئی نشان نہ تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت نے معرکہ احد میں اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو کھو دیا اور وہ حیران نہ ہوئی، اور نہ ہی اس مصیبت نے اسے اعتدال کی حدود سے باہر کیا۔ اور وہ بنو دینار کی عورت تھی جو میدان کارزار کی طرف گئی، اور اس نے اپنے بیٹے، خاوند، بھائی اور باپ کو خون میں اترے ہوئے مقتول دیکھا تو اس نے توازن کھونا تو کجا پرواہ ہی نہیں کی، اور وہ صرف اس انسان کے متعلق پوچھتی رہی جو ان چاروں سے بڑھ کر اسے محبوب تھا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس نے آپ کو سلامت دیکھا تو اس نے کہا، ہر مصیبت خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، آپ کی سلامتی مقابلے میں ہیچ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دشمن تو اپنی تمام تر گھٹیا سوچوں اور حرکتوں کے ذریعے انہیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بڑی طاقتیں جنگ کو روکنے کے بجائے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر نے پہلے گزشتہ پیر کے دن جنگ بندی کے لیے کہا تھا، اب کہتے ہیں رمضان سے پہلے جنگ بندی ہوگی، اور وہ بھی عارضی، صرف 6 ہفتے کے لیے۔ یہ تو صرف اسرائیل کو موقع دینے کا ایک حربہ ہے کہ اس دوران ان کو آرام بھی مل جائے گا اور پھر وہ تازہ دم ہو کر پھر ظلم شروع کر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے ہاتھوں کو روک سکتا ہے، اس لیے بہت دعا کریں۔ اسی طرح جس چیریٹی تنظیم کے ذریعے سے ان کو خوراک یا دوائیاں وغیرہ یا کسی بھی طرح کی مدد مل سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ احمدیوں کو اپنے حلقے میں ان کے حق میں ظلم کے ختم کرنے کے بارے میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا خطوط لکھیں سیاستدانوں کو، اور یہ لکھتے رہیں، تھکنا نہیں چاہیے ہمیں۔
سیاستدانوں کو سمجھائیں کہ جو بھی تم لوگ کر رہے ہو بڑا غلط کر رہے ہو۔ فلسطینیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں اور اپنی روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوکرائن اور روس کی جنگ میں بھی جو یورپ اور امریکہ کے کو براہ راست شامل ہونے کی جس میں یورپ اور امریکہ کے براہ راست شامل ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اس سے بھی عالمی جنگ کے خطرات مزید بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی جہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہی سے بچائے، وہاں احتیاطی تدابیر کے طور پر جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور پہلے مزیر اعظم بھی ایک نسخہ ایٹمی اثرات سے بچنے کا دے چکے ہیں۔ جماعت میں کافی ہے، ہومیوپیتھک کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بتا بھی دے گا۔ اس کے بھی کم از کم ایک کورس 3 خوراکوں کا کر لینا چاہیے دوبارہ۔ اسی طرح گھروں میں راشن بھی 2-3 مہینے تو احمدیوں کو رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جہاں براہ راست جنگ کا خطرہ ہے۔ جنگ نہ بھی ہو تب بھی اس کا فائدہ ہی ہے۔ پرانا بھی راشن جو جمع کیا تھا لوگوں نے، مختلف آفات آتی رہیں، اس میں وہ استعمال ہوتا رہا، اور انہوں نے یہی کہا ہمیں فائدہ ہی ہوا۔ یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے جلد سامان پیدا فرمائے، اور وہ جو یمنی فوجوں نے یا جو ایک گروپ ہے اس کو یہ شک ہے کہ جماعت احمدیہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والی ہے، ان کے شکوک دور ہوں اور ان کی رہائی جلدی ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بھی عقل دے کہ وہ ترقی کے نام پر دنیا کی غلاظتوں میں پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ مسلمان ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم کر کے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر شخص تک پہنچانے والے ہوں۔ ایک افسوسناک اطلاع بھی ہے، مکرم طاہر اقبال چیمہ صاحب ابن خضر حیات چیمہ صاحب صدر جماعت احمدیہ چک 84 ضلع فتح پور بہاولپور کو گزشتہ دنوں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر اقبال چیمہ صاحب کو کہ واقعہ شہادت کا یوں ہے کہ 2 نامعلوم افراد نے 4 مارچ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ وقت شہادت مرحوم کی عمر 60 سال تھی۔ مزید تفصیلات اس طرح ہیں کہ طاہر اقبال چیمہ صاحب صدر جماعت چک 84 فتح ضلع بہاولپور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حسب معمول سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے تعاقب کر کے فائرنگ کر دی۔ آپ کے سر میں 2 گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ وقوع کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن وہاں اس کے بارے میں تحقیق تو ہوتی کچھ نہیں، لیکن بہرحال مقدمہ درج ہوا ہے۔ شہید مرحوم کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اپنے گاؤں اور ارد گرد کے دیہات میں بھی یہ نیک نامی کے حامل اور بڑے شریف النفس مشہور تھے۔ سوائے مذہبی عنصر کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ان کی شہادت کی۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدی کا نفوذ ان کے پردادا مکرم معین خان صاحب کے بھائی حضرت حکم دین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے 1905 میں چک 46 شمالی سرگودا سے قادیان جا کر بیعت کی تھی، اور قادیان میں ہی قیام پذیر ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کرنے کی تحریک کی، جس کی وجہ سے شہید مرحوم کے پردادا معین خان صاحب بھی سمیت سب بھائیوں نے بذریعہ خط بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ بعد میں یہ خاندان چک 84 بہاولپور منتقل ہو گیا۔ شہید مرحوم 64 میں چک 84 بہاولپور میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، میٹرک تک ذمہ داری کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ بفضل خدا نظام وصیت میں شامل تھے۔ بوقت شہادت بحیثیت صدر جماعت خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس سے پہلے بحیثیت سیکرٹری مال اور زعیم انصار اللہ کی خدمت کی توفیق بھی ان کو ملتی رہی۔
چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ 100 مسلات کے علاوہ نماز تہجد کی ادائیگی کا بہت خیال رکھتے، سفر کے دوران بھی نماز کی ادائیگی کا خصوصی انتظام کرتے، خلافت سے عشق تھا، خطبات باقاعدگی سے سنتے میرے اور جائزہ لیتے کہ کیا گھر کے سب افراد نے خطبہ سن لیا ہے۔ وقت شہادت تمام لازمی چندہ جات اور حصہ جائیداد کا حساب مکمل تھا، جماعتی مہمانان کا خصوصی خیال رکھتے اور کوشش کرتے کہ ان کی مہمان نوازی اپنے گھر میں کی جائے، جماعتی طور پر نہ ہو بلکہ ذاتی طور پہ ہو۔ مرحومین قبرستان تھا، وہاں اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ پاکستان میں قبروں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے ہر دفعہ قبرستان کا، آئے دن کوئی نہ کوئی شریر انسان یا گروپ ہماری قبروں کے قطبے توڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قبرستان کا بھی انتظام کیا، قبروں کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے، ان کا مینٹین بھی رکھتے تھے۔ یہ بھی کافی کام ہے وہاں آج کل۔ گاؤں کے اکثر لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، جن میں غیر جماعت بھی شامل تھے۔ ایمان اگر اعتبار تھا تو صرف احمدی پر کہ یہی ہماری امانتوں کو صحیح طرح رکھ سکتا ہے، اور ساتھ دشمنی بھی۔ یہ بھی عجیب ہے لوگوں کا طریق۔ لیکن بہرحال جو امانتیں رکھواتے تھے وہ شریف النفس لوگ ہی ہیں، لیکن دوسروں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان کی اہلیہ کشور ناہید صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خامد مرحوم کا رویہ میرے ساتھ نہایت مشفقانہ رہا۔ گھر میں نماز کی ادائیگی اور خلیفہ وقت کے خطبات کے سننے کا جائزہ لیتے، میرے عزیزوں سے ہمیشہ اپنائیت کا اور دوستانہ تعلق کا سلوک رکھتے۔ شہید مرحوم کی بیٹی مدیہ طاہر کہتی ہیں کہ جماعتی خدمت پیش رہتے، اطاعت کا وصف نمایاں تھا، خلافت سے بے احترام اور خلافت سے بےحد احترام اور عقیدت کا تعلق تھا، نڈر اور بہادر احمدی تھے، بچوں سے ہمیشہ دوستانہ تعلق رکھا۔ امیر صاحب ضلع بہاولپور، مربی ضلع بہاولپور اور دیگر عہدیداران نے بھی مرحوم کی بڑی تعریف کی ہے۔ شہید مرحوم کی بڑے ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے، مہمان نوازی نمایاں وصف تھا، مرکزی نمائندگان اور وقفین زندگی سے اپنائیت کا تعلق رکھتے تھے۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ ایک بیٹے لقمان احمد، ان کے جرمنی میں اپنی فیملی کے ساتھ، بیٹی یہاں UK میں رہتی ہیں مدیہ طاہر، ایک بیٹے سلمان طاہر جو ہیں ان کے ساتھ ہی ذمہ دارہ کرتے تھے وہاں۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، رحمت المغفر کا سلوک فرمائے اور سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا ان کا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔